शहबाज शरीफ साहब पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और ख़ास तौर पे बात करेंगे जो शहबाज शरीफ साहब के एक आध इंटरव्यू जो हैं सामने आए हैं पिछले दिनों पे। और हमारे साथ मौजूद होंगे आरिफ निज़ामी साहब, ये सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, और साथ हमारे मौजूद हैं सुहेल वड़ाइच साहब, ये भी एक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। और जो एक इंटरव्यू शहबाज शरीफ साहब का आजकल बहुत डिस्कस हो रहा है वो इन्हीं के कॉलम में छपा था। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। सुहेल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सर बताइएगा, आप कुछ तफसील इंटरव्यू के हवाले से या जो गुफ्तगू आपने की शहबाज शरीफ साहब के साथ जिसके ऊपर फिर आपने वो कॉलम लिखा, कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे? मेरा ख्याल है कि जितनी बात हुई थी मैंने उतनी लिख दी, बाकी चीजें ऑफ द रिकॉर्ड थी। मेरा ख्याल है उन्होंने इतना शोर मचा दिया है कि अभी बाकी चीजों की जरूरत नहीं है, वक्त आने पे वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। जी आरिफ निज़ामी साहब, सर आप कैसे देख रहे हैं ये जो इंटरव्यू है शहबाज शरीफ साहब का, जो उन्होंने सुहेल वड़ाइच साहब से भी बात की और फिर अगले दिन जावेद चौधरी साहब से भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया उनको टीवी पे? जो बातें उन्होंने की वो उनमें से कुछ तो मेरे ज़ाती इल्म में भी हैं कि शहबाज शरीफ को, और ये सबको मालूम है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने कभी इस बात को नहीं छुपाया कि उनका जो वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ना नहीं चाहिए बल्कि उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, और उनसे तालमेल के अलावा कुछ आ रहा है कार ही नहीं है। और वो अक्सर निजी तौर पे भी कह चुके हैं कि वो अपने भाई को भी यही कहते हैं कि जनाब उनसे लड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक डिस्टेंस रखा हुआ था। आपने नोटिस किया होगा कि वो अपने भाई साहब जब पहुंचे उनके वापस इलेक्शन में से पहले, तो वो उनको पहुंच ही नहीं पाए वहाँ उनको रिसीव करने के लिए। और भी कई मसाले हैं, वो जीटी रोड पे भी साथ नहीं थे अपने भाईजान के। तो उन्होंने एक तरफ तो उनको ये एहसास है कि वो, जैसे वो ख़ुद भी उन्होंने कहा है अपने इंटरव्यू में कि वो अपने भाईजान के अलावा कुछ भी नहीं है और उनकी पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। लेकिन उनकी जो सियासत है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत है। मियाँ साहब की भी कोई नैरेटिव की हद तक तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन अमली तौर पे देखा जाए तो बॉर्न अगेन रेवोल्यूशनरी होने के बाद वो बाद अज़ खराबी बसियार वो भी उसी लाइन पे आ गए जो शहबाज शरीफ साहब की थी। और जैसे सुहेल वड़ाइच साहब के इंटरव्यू से कि साफ ज़ाहिर होता है कि जब वो इस लाइन पे आए तो इट वाज ऑलरेडी टू लेट। उन्होंने अपने भाई को अगर इलेक्शन से पहले आशीर्वाद दी होती, तो ये तो मैं नहीं कहता कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते या ना बनते, लेकिन इस तरह का ना होता कि इनको बिल्कुल बाहर रखा जाता। बाद अज़ां तो मेरी जो अपनी इतला है वो, जैसे मुशर्रफ ने एक दफ़ा कुछ सहाफ़ियों के साथ लंच पे अपनी कूडेटा के पहली सालगिरह के मौके पर एक्चुअली वो कहा था कि ये दोनों भाई एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, मैं उनमें कोई फ़र्क नहीं समझता। तो बाद खराबी बसियार मौजूदा फ़ौजी क़यादत का भी ये इस्तेदलाल बन गया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं बड़े वीक आदमी हैं, बातें वो बड़ी करते हैं, तो वो भाई साहब को तो नहीं मना सके। और ये इस्टेब्लिशमेंट को भी मालूम है कि वोट भाई साहब के हैं, छोटे मियाँ के नहीं हैं। बिल्कुल सही। सुहेल साहब, आप भी आरिफ निज़ामी साहब ने ये जो बात की है उससे एग्री करेंगे कि नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं उसको, वो भी अब छोटे भाई के साथ आके खड़े हो गए थे इन टर्म्स ऑफ जो अमली सियासत करनी है, मगर सिर्फ मसला ये था कि देर से उन्होंने ये फैसला किया। अगर जल्दी कर लेते तो शायद इस वक्त सियासत पाकिस्तान की मुख्तलिफ होती। नहीं, थोड़ा सा मुझे निज़ामी साहब से इख्तलाफ है। वो यूं है कि उनकी शुरू से दोनों भाइयों की आपस में अंडरस्टैंडिंग है और हमेशा ये दोनों दो बयानिए जो हैं उनको जिंदा रखते हैं। और एक पॉपुलर बयानिया होता है, जाहिर है, जो बाहर पब्लिक के लिए होता है, और दूसरा हमेशा ये डायलॉग पे भी यकीन रखते हैं, मुज़ाकरात भी कर रहे होते हैं, जिसको आप डील कह रहे हैं, जिसको आप दरे पर्दा मुज़ाकरात कह लें। तो आप सारा कैरियर देखेंगे तो उनको वैसे भी पॉलिटिकल यही तरीका होता है, तो वो इससे फायदा उठाते हैं अपने इन दो आरा से।
اپنے یہ دو شخصیات سے، شہباز شریف صاحب اور وہ، میں نے ان کی لمبے مباحث سنے ہیں نواز شریف کے اور ان کے، کہ دونوں کاؤنٹر آرگومنٹس ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے، بٹ الٹیمیٹلی جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اکٹھے چلتے ہیں. تو یہی ان کا طریقہ ہے. اگر فرض کریں پاپولر ووٹ سے اگر اقتدار لینا ہوا تو نواز شریف کا بیانیہ چلے گا. اگر اس وقت حالات ایسے ہوئے کہ سروائیول کا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہوگا تو شہباز شریف کا بیانیہ چلے گا. یہ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ جو پچھلا الیکشن تھا 2018 سے پچھلا، جب میاں صاحب آئے ہیں تو اس وقت بھی پہلے انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، شہباز صاحب نے کرائی تھی، فوج کے خلاف بیانات بند ہو گئے تھے، اور پھر الیکشن ہوا تھا، پھر جنرل کیانی خود آئے تھے ملنے. تو یہ ساری اگر تاریخ سامنے رکھیں تو کوئی غیر متوقع رویہ نہیں ہے ان کا، ماضی میں بھی ایسا ہی تھا. بالکل صحیح. نظامی صاحب، سہیل وڑائی صاحب، مظہر عباس صاحب نے جوائن کیا ہے، یہ بھی سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہے. ویلکم ٹو دا شو مظہر صاحب. مظہر صاحب، ہم بات کر رہے تھے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی جو بیانیہ ہے، اینڈ آبویسلی جو شہباز شریف صاحب کے انٹرویو سامنے آئے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو شہباز شریف صاحب ایک دم لندن سے واپس آئے ہیں اور پھر آبویسلی کافی ایک پبلک رول، وہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں، روز ہمیں نظر آتے ہیں، پھر انہوں نے ایک کے بعد دوسرا، سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھا، اس کے بعد ایک انہوں نے ٹی وی پہ انٹرویو دیا. آپ کے خیال میں جو بات ہو رہی ہے جنرل کہ کوئی ڈیل تھی، یا شہباز شریف صاحب کو بھی کوئی سبز باغ دکھائے گئے اور ان کو واپس بلا لیا گیا، آپ کے خیال میں یہی وجہ ہے کہ وہ واپس آئے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے جو وہ ایک دم لندن سے واپس آئے ہیں اور ایکٹیو ہو گئے ہیں پالیٹکس میں؟ دیکھیے، شہباز شریف صاحب اس لیے تو واپس نہیں آئے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس لیے واپس نہیں آئے کہ انہیں یہ خطرہ ہے کہ وہ دوبارہ جیل جائیں گے. ظاہر ہے کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ یقیناً، اور یہ اس بنیاد پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کیونکہ آپ ہماری پاکستان کی سیاست کا ماضی یہی رہا ہے. لیکن مجھے یاد ہے کہ 2015 میں، اور ایک بہت ہی جو ہے وہ قریب ترین ذرائع نے یہ بات بتائی تھی کہ 2015 میں ایک فیصلہ ہوا تھا، اور یہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ اس وقت 2015 میں الطاف حسین کی پولیٹکس بھی موجود تھی کہ الطاف حسین، آصف علی زرداری اور نواز شریف کی سیاست کا خاتمہ ہو چکا ہے. اور یہ اپنے اس طریقے سے یہ بات کی گئی تھی. اور یہ وہ وقت تھا جب کراچی میں بہت زوروں سے آپریشن چل رہا تھا، اور یہ اسی اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کراچی آپریشن میں ایک نئی جہد آئی تھی، اور اس میں بہت زیادہ ٹارگٹ پھر پیپلز پارٹی بھی بننے لگی تھی، خاص طور پہ آصف علی زرداری، کرپشن معاملات بھی کھل گئے تھے، یہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد 2016 میں ہم نے پاناما دیکھا. اس کے بعد ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو اب اس وقت پاکستان کی پولیٹکس میں عمران خان بہت ہی ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہیں. اگر اس سے بالکل نیچے چلے جائیں تو نہ آپ کو اسفندیار ولی نظر آ رہے ہیں، نہ آپ کو مولانا الرحمان کسی حد تک نظر آتے ہیں. اور پھر پیپلز پارٹی میں اس وقت بلاول بھٹو ہیں، اور پی ایم ایل این میں شہباز شریف یا مریم نواز. پی ایم ایل این کی اس لیے ابھی بھی روٹس موجود ہیں پنجاب کے اندر، اور پنجاب ظاہر ہے ڈٹرمنٹ کرتا ہے پاکستان کی پولیٹیکل ڈائریکشنز کو. تو جو بھی مقتدر حلقے ہیں وہ ضرور کسی ایک ہی سمت نہیں جاتے، وہ ہمیشہ ان کے پاس پلان اے بی سی موجود ہوتا ہے. اس وقت شہباز شریف ان کے پلان بی کا حصہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن پلان ای میں ابھی کوئی تبدیلی مجھے نہیں نظر آ رہی کہ مستقبل قریب. اور میرا خیال ہے کچھ چیزوں میں شہباز شریف جو ہے وہ پارٹی کے اندر انہیں بڑی زیادہ مزاحمت کا سامنا موجود ہے انہیں، اور یہی ان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. کیا شہباز شریف اس کو اوور کم کر پائیں گے؟ جو ان کا کل کا انٹرویو ہے وہ انتہائی ڈیمیجنگ ہے، پولیٹیکلی ان کے لیے بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے. آپ یہ بیٹھ کر یہ بات کیسے کہتے ہیں؟ مظہر صاحب، یہی بات ذرا نظامی صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں. نظامی صاحب، یہ جو کہ مزاحمت بہت ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف پارٹی کے اندر، مظہر صاحب کا خیال ہے، آپ اس سے متفق ہیں کہ جماعت کے اندر جو ہے ایک اور ویو ہے جو شاید شہباز شریف صاحب کو ایکسیپٹ نہیں کرتا یا ان کے بیانیے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا؟ یہ دراصل بات یہ ہے کہ لیڈر نواز شریف ہیں، پارٹی کے شہباز شریف نہیں ہیں. جو بھی نواز شریف کا بیانیہ ہوگا وہ شہباز شریف سمیت سب اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں.
دوسرے یہ پارٹی کے اندر کوئی مشاورت کا عمل تو ہے نہیں کوئی، کسی کو نہیں پتا کہ شہباز شریف صاحب گئے کب واپس آئے، کیوں آئے، کس چیز کو اعتماد میں لیا، اس معاملے میں کس حد تک مشاورت ہوتی ہے، کون سی ان کی کوئی کور ٹیم ہے اس بارے میں۔ لیکن جہاں تک شہباز شریف صاحب کی واپسی کا تعلق ہے، یہ میرے خیال سے میں عباس صاحب سے بالکل متفق ہوں کہ ان کے واپس آنے کو کہنا کہ جو شیخ رشید نے کہا ہے کہ جی وہ اقتدار میں واپس آنے کے لیے آئے ہیں، وزیر اعظم بننے کے لیے آئے ہیں، اس وقت تو ملک کو جان کے لولے پڑے ہوئے ہیں، کیا سیاست ہو سکتی ہے فضل الرحمان کی یا شہباز شریف یا بلاول کی؟ اس وقت تو سیاست ساری اس موجودہ جو پینڈیمک ہے اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور اسی کے حوالے سے سیاست ہے مثلاً یہ کہ ورچوئل نیشنل اسمبلی کا سیشن بنایا جائے یا عملی بنایا جائے، لاک ڈاؤن ہو نہ ہو، یہ اس قسم کی سوالات ہیں۔ اور اس معاملے میں بھی زیادہ ریلیونٹ جو ہیں اگر سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ چیف منسٹر آف سندھ ہیں، کیونکہ وہ چیف منسٹر ہیں، ان کی پارٹی وہاں اقتدار میں ہے، اور انہوں نے تھوڑا سا اس سے یہ نہیں کہ انہوں نے سیاسی طور پہ کیا، لیکن ان کو یقیناً ایک سیاسی طور پہ فائدہ اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے لیڈ دی ہے، اور عمران خان صاحب لیڈ دینے میں ناکام رہے ہیں۔ لیکن اس بات کو بھی کوئی پی ایم ایل این کو خاص ایکسپلائٹ نہیں کر پائی صحیح طریقے سے۔